صفحہ نمبر 70 پیج 70 بہشتی زیور حصہ اول۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کی مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ علم کا بیان یہ سبجیکٹ ہے ہمارا، یعنی خدا کے دوستوں کو دنیا میں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہی ان کا عذاب ہے، اور معافی گناہوں کے لیے کافی ہے۔ خدا کی قسم اس کے بعد ان کو دوزخ عذاب نہ کرے گی، مگر خوب سمجھ لو کہ خدا کا دوست جس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے وہی شخص ہو سکتا ہے جو ہر وقت اس کی رضا کا طالب اور اس کے احکام کا پابند رہے۔ اگر اتفاقاً کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ حدیث میں ہے کہ تم خدا کو لوگوں کا پیارا بنا دو، اللہ میاں تم کو اپنا پیارا بنا لے گا۔ یعنی لوگوں کو وعظ سنا کر اور خدا کے احسانات اور نعمتیں یاد دلا کر خدا کی طرف رجوع کرو، اور ان کو اس طریق سے تعلیم دو کہ وہ خدا کو چاہنے لگیں۔ پس اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تم کو چاہنے لگے گا، یعنی تم پر اعلیٰ درجہ کی رحمت فرمائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام بجز عالم با عمل کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اس میں کس قدر خوشخبری ہے علماء و مشاق کو، اس سے بڑھ کر دہارین میں کوئی نعمت ہے کہ مالک حقیقی کا بندہ پیارا بن جائے۔ یا اللہ مجھے بھی اپنا اعلیٰ درجے کا غلام بنا لے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 9، حدیث میں ہے کہ جو عالم اپنے علم پر عمل کرے وارث کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے علم کا جس کو وہ نہیں جانتا۔ علوم یعنی اسرار علوم کے اس کو عطا ہوں گے اور علم میں ترقی ہوگی۔ نمبر 10، حدیث میں ہے کہ بے شک عالم جب کہ ارادہ کرے گا اپنے علم سے رضائے حق کا تو ڈرے گی اس سے ہر چیز۔ نمبر 11، حدیث میں ہے کہ اگر فقہا علماء دین اولیاء اللہ نہیں ہیں آخرت میں تو کوئی خدا کا ولی نہیں، یعنی عالم ضرور ولی ہے۔ نمبر 12، حدیث میں ہے کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تر و تازہ یعنی خوش بامراد کرے اللہ اس مرد و عورت کو جس نے ہم سے کچھ سنا پھر پہنچا دیا اس کو جیسا کہ سنا اس کو، اس لیے کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو کلام پہنچایا جائے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں اس کلام کے سننے والے سے۔ اس میں علم دین کی خدمت کی کس قدر فضیلت ہے کہ سید المرسلین نے خادم دین کو خصوصاً جب کہ وہ خادم حدیث ہو اپنی دعائے بابرکت سے مشرف فرمایا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر حدیث یاد کرنے اور دوسروں کو تعلیم کرنے میں سوائے اس دعا کی برکت کے اور کچھ نفع نہ ہوتا تو بھی یہ برکت چھوڑنے کے لائق نہ تھی، حالانکہ ثواب عظیم برکت دعا کے علاوہ موجود ہے۔ لوگوں اس پاک دعا کی قدر کرو، علم دین پڑھو، دین و دنیا میں فلاح ہوگی۔ نمبر 13، حدیث میں ہے کہ جس کے ہاتھوں پر ایک شخص بھی مسلمان ہو جاوے تو اس کو ضرور جنت ملے گی۔ اس میں خوشخبری ہے خاتمہ بخیر ہونے کی، کیونکہ جب خاتمہ بخیر ہوگا تو جنت ضرور ملے گی، اور کسی کو مسلمان عالم ہی کر سکتا ہے۔
جاہل تو خود ہی ایک کام سے واقف نہیں، وہ دوسروں کو کیا ہدایت کرے گا۔ اور عالم سے یہ مراد نہیں کہ اعلیٰ درجے کا عالم ہو، بلکہ جس قدر بھی علم ہو اس کو موافق فضیلت ہوگی۔ اسی طرح جو علماء کے فضائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اس سے وہ علم مراد ہے جو اللہ کی رضا کے واسطے ہو، ورنہ جو علم ریا اور تفاخر کے واسطے ہو، اس کے بارے میں احادیث میں وعیدیں بھی بہت سخت وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ اصل کتاب میں اس کا کچھ بیان آ رہا ہے۔ خصوصیت سے علم حدیث پھیلانے کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جو میری احادیث کو روایت کرتے ہیں اور روایت کرتے ہوں گے اور لوگوں کو پہنچاتے ہوں گے وہ۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین۔